موت کے وقت انسان کو دو لوگ بہت یاد آتے ہیں۔ ہر مسلمان اس واقعے کو ایک بار ضرور سنے۔ مرتے وقت انسان کے دل و دماغ سے ہر چیز نکل جاتی ہے، سب کچھ بھول جاتا ہے، اپنا مال و دولت، بینک بیلنس، گاڑیاں، عزیز و اقارب، دوست، رشتہ دار۔ مرنے والا انسان سب کچھ بھول جاتا ہے، مگر سنو، مرتے وقت انسان دو لوگوں کو بہت زیادہ یاد کرتا ہے، ان کو سامنے بٹھا کر چیخنے کی کوشش کرتا ہے، ان کے غم میں، ان کی ارمان میں رونے کی کوشش کرتا ہے، مگر رو بھی نہیں پاتا۔ حضرت مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ میرے محلے میں ایک شخص زندگی موت کی جنگ لڑ رہا تھا، مرنے والا تھا، موت کے بالکل قریب تھا۔ لوگ میرے پاس آئے، حضرت ہمارا ایک شخص مرنے والا ہے، آپ آئیں، انہیں کلمہ پڑھانے کے لیے تلقین کریں، کلمہ پڑھائیں، قرآن پڑھنے کی تلقین کریں۔ حضرت مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، اس مرنے والے کے پاس جب میں پہنچا، اس کے قریب بیٹھ گیا، آس پاس میں اس کے دوست، رشتہ دار، عزیز و اقارب بیٹھے ہوئے تھے، اس کے مرنے کا انتظار کر رہے تھے۔ اب اس مرنے والے کی آنکھیں چھت پر لگی ہوئی تھیں، کچھ سوچ رہا تھا۔ اللہ نے اسے بولنے کی توفیق دی تو وہ رو کر کہنے لگا، میرے بچے کہاں ہیں؟ اللہ اکبر! اس کو نہ کمایا گیا مال یاد آیا، نہ دولت یاد آئی، نہ گاڑی یاد آئی، نہ بنگلہ، نہ بینک بیلنس، نہ عزیز و اقارب، دوست، رشتہ دار، یہاں تک کہ نہ تو اسے ماں باپ یاد آئے، نہ اسے باپ یاد آیا، نہ بہن بھائی۔ کہتا ہے، میرے بچے کہاں ہیں؟ بچے دوڑ کر آئے، جی ابا، حضور، ساتھ میں بیٹھ گئے۔ پھر کہتا ہے، میری بیوی کہاں ہے؟ بیوی دوڑ کر آئی، قریب بیٹھ گئی۔ اب کہتا ہے، تمہیں دیکھ کے میرا دل رو رہا ہے، میری آنکھیں رو رہی ہیں، سوچ رہا ہوں کہ میرے مر جانے کے بعد میرے بچوں کا کیا بنے گا۔ انسان جب مرتے وقت بچوں کو دیکھتا ہے، اللہ تعالیٰ جب اسے دیکھنے کی توفیق دیتا ہے، ہمت دیتا ہے، جب آخری بار بچوں کو دیکھتا ہے تو وہ یہ بھول جاتے ہیں کہ میرے مرنے کے بعد میرا کیا بنے گا۔ یہ سوچتا ہے کہ میرے مرنے کے بعد میری اولاد کا کیا بنے گا، میرے مرنے کے بعد میرے ان پیاسے بچوں کا کوئی پانی دے گا یا نہیں، میرے بھوکے بچوں کو کوئی کھانا بھی دے گا یا نہیں، میرے مر جانے کے بعد میرے عزیز و اقارب میں سے، دوستوں میں سے، بھائیوں میں سے، بہنوں میں سے میری طرح کوئی ان کا خیال رکھے گا یا نہیں رکھے گا، ان یتیم بچوں کا کیا بنے گا۔ ان کی آنکھیں رو رہی ہیں، چھم چھم برس رہی ہیں۔ بیوی کو نصیحت کرنے لگا، میں تو دنیا چھوڑ کر جا رہا ہوں، مجھ پہ ایک احسان کیجئے گا، میرے ان بچوں کو قرآن مجید کی تعلیم ضرور دینا، ان کے منہ سے نکلا اللہ کا نام میری قبر کو روشن کر دے گا، ان کے منہ سے نکلا قرآن میری قبر کو منور کر دے گا، میری قبر کو روشن کر دے گا۔ میرے بچوں کے منہ سے نکلی ہوئی یاسین، قرآن پاک کی صورتیں مجھے جہنم کی آگ سے دور کر دیں گی، اللہ کے عذاب سے بچا لیں گی۔ خدارا میرے بچوں کو قرآن مجید کی تلاوت ضرور سکھانا، دین کی تعلیم ضرور دینا۔ میں ہاتھ جوڑ کر تمام بھائیوں کے آگے گزارش کرتا ہوں، آپ بھی اپنے بچوں کو قرآن مجید کی تلاوت ضرور سکھائیں، اپنے بچوں کو دین کی تعلیم ضرور دیں۔ تم نے وہ واقعہ نہیں سنا حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا کہ ایک قبرستان سے گزر ہوا، آپ نے دیکھا کہ قبرستان کی ایک قبر کے اندر مردے کو دردناک عذاب دیا جا رہا تھا، مردہ عذاب میں مبتلا تھا، اس کی قبر جہنم کے گڈھوں میں سے ایک گڑھا بنی ہوئی تھی، مردہ عذاب میں گرفتار تھا، چیخ و پکار کر رہا تھا۔ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام آگے چلے گئے، کام کرنے کے بعد جب واپسی اختیار کی تب اسی راستے سے آپ کا گزر ہوا، آپ نے دیکھا کہ وہی شخص، جہنم میں جلنے والا شخص جس کی قبر میں عذاب دیا جا رہا تھا، اب وہ شخص جنت میں ٹہل رہا ہے، اس کی قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنی ہوئی ہے۔ دونوں ہاتھ اٹھائے، عرض کی، میرے مالک، تھوڑی دیر پہلے میں یہاں سے گزرا تھا، یہی قبر جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا بنی ہوئی تھی، تھوڑی دیر کے بعد یہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ کیسے بن گئی؟ میرے رب تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، موسیٰ علیہ السلام یہ شخص جب مرا تھا، مرنے سے پہلے اپنی بیوی کو حاملہ چھوڑ کر مرا تھا، بیوی کا بچہ پیدا ہوا، بچہ جب بڑا ہوا تو اس نے بچے کو مسجد میں بھیجا،
مکتب میں بھیجا، مدرسے میں بھیجا، معلم نے اس کے بچے کو جب بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھائی، اللہ اکبر، آج اس بچے کے بسم اللہ پڑھنے کی وجہ سے جب اس نے بسم اللہ پڑھی، موسیٰ علیہ السلام، اللہ فرماتا ہے کہ مجھے حیا آتی ہے کہ میرے بندے کا بچہ میرا نام لے، مجھے رحمان کہے، مجھے رحیم کہے، اور میں اس کے باپ کو جہنم میں جلاؤں، یہ میری رحمت گوارا نہیں کرتی۔ اسی لیے کہتا ہوں اپنے بچوں کو قرآن مجید کی تعلیم سکھاؤ، دین کی تعلیم سکھاؤ۔ اگر تم چاہتے ہو تمہاری قبر روشن ہو، عذاب تمہارے بالکل قریب نہ آئے، تو اپنے بچوں کو قرآن مجید کی تعلیم دینا۔ جیسا کہ ویڈیو کے شروع میں آپ نے حضرت جلال الدین رومی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا واقعہ سنا تھا، فرماتے ہیں وہ توبہ کرتا کرتا یہ کہتا کہ میرے بچوں کو قرآن کی تعلیم دینا، انہیں اچھا انسان بنانا، ایک دم اس کی زبان لڑکھڑانے لگی، ایک دم سے اس کے ہونٹ کانپنے لگے، اس کا بدن کانپنے لگا، موت کا فرشتہ روح نکالنے کے لیے آ گیا۔ فرماتے ہیں جب انسان کی روح نکلتی ہے تو اس کا منہ کھل جاتا ہے، جب انسان کی روح نکلتی ہے تو انسان کا منہ کھل جاتا ہے، دونوں ہونٹ ایک دوسرے سے جدا ہو جاتے ہیں۔ انسان کی روح انسان کے پیروں سے نکلتی ہوئی اوپر جب جاتی ہے، جب دل اور پھیپھڑوں تک پہنچتی ہے، تو یہ وہ لمحہ ہوتا ہے، وہ وقت ہوتا ہے کہ جب انسان زندگی میں پہلی بار دنیا میں ہی فرشتے اور شیطان کو دیکھتا ہے۔ یہ وہ وقت ہوتا ہے کہ جب روح دل اور پھیپھڑوں تک پہنچتی ہے۔ یہ وہ مرحلہ ہوتا ہے جب انسان شیطانوں اور فرشتوں کو دیکھ رہا ہوتا ہے۔ ایک طرف شیطان اس کے کان میں مشورے دیتا ہے، دوسری طرف اس کی زبان اس کے عمل کے مطابق الفاظ نکالنے لگتی ہے۔ اگر انسان نیک ہوتا ہے، نمازی ہوتا ہے، عبادت گزار ہوتا ہے، اگر اللہ کا نیک بندہ ہوتا ہے، تو پھر اس کا دماغ اس کی زبان کو کلمہ پڑھنے کی تلقین کرتا ہے، اللہ اکبر، قرآن پڑھنے کی تلقین کرتا ہے، درود پڑھنے کی تلقین کرتا ہے۔ یہ تب ہوتا ہے اگر انسان نیک ہو۔ اگر انسان نیک نہیں ہوتا تو پھر اس کا جو دماغ ہے وہ عجیب سی ہیبت کا شکار ہو جاتا ہے اور انسان شیطان کے مشورے کو قبول کر بیٹھتا ہے۔ جب انسان شیطان کے مشورے کو قبول کر بیٹھتا ہے، پھر کوشش کرتا ہے کلمہ پڑھنے کی، لیکن نہیں پڑھ پاتا۔ محترم ناظرین، آج ہماری آنکھیں کھلی ہیں، آج ہماری سانسیں چل رہی ہیں، ہمارے پاس ہماری سانسیں باقی ہیں، زندگی کے کچھ لمحات باقی ہیں، اس لیے انہیں غنیمت سمجھ کر کے تمام بری باتوں سے بچ کر کے اچھائیوں کی طرف مائل ہو جائیں اور گناہوں سے توبہ کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں سچی توبہ کریں، تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم پر اپنا فضل فرمائے اور ہماری زندگی اور آخرت کو ہمارے لیے آسان بنائے۔ دوستو، ویڈیو پسند آئے تو لائک و شیئر کریں، اور کسی طرح کی کوئی غلطی خامی ویڈیو میں ہو گئی ہو تو اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو شیئر ضرور کریں اور چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ حافظ۔